ایک چھوٹے سے شہر میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ سا لڑکا تھا جو اپنی پڑھائی اور موبائل میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی زندگی عام لوگوں کی طرح بالکل نارمل تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک رات اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ایک رات علی اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل چلا رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پورے محلے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آیا، مگر یہ کوئی عام میسج نہیں تھا۔ اس میں صرف ایک لائن لکھی تھی: کل رات ٹھیک 12 بجے اپنے گھر کا دروازہ مت کھولنا، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ علی نے میسج پڑھا اور ہنس پڑا۔ اس نے سوچا شاید کسی دوست کی شرارت ہے۔ اس نے میسج کو نظر انداز کیا اور فون ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے یہ میسج انہیں بھی دکھایا۔ سب دوست ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا یہ کسی کی فضول شرارت ہے، اور کسی نے کہا کہ شاید کوئی تمہیں ڈرانا چاہتا ہے۔ علی نے بھی اس بات کو مذاق سمجھ کر بھلا دیا، مگر رات جیسے جیسے قریب آ رہی تھی علی کے ذہن میں وہ میسج بار بار آ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ علی اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو اچانک اسے وہی نامعلوم نمبر دوبارہ نظر آیا۔ ایک نیا میسج آیا تھا۔ اس میں لکھا تھا: میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، ابھی بھی وقت ہے۔ اب علی کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے جو بار بار میسج کر رہا ہے۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ 11:55، 11:58، 11:59، اور پھر اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ علی کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً وہ میسج یاد آیا جس میں لکھا تھا کہ رات 12 بجے دروازہ مت کھولنا۔ علی آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا اور ہلکی آواز میں پوچھا: کون ہے؟ مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چند لمحوں بعد پھر دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زیادہ زور سے۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ علی نے دروازے کے سوراخ سے باہر دیکھنے کی کوشش کی مگر باہر صرف اندھیرا تھا۔ اسی لمحے اس کے فون پر دوبارہ میسج آیا، وہی نامعلوم نمبر، مگر اس بار میسج میں صرف اتنا لکھا تھا: میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، اچانک پورے گھر کی بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ دروازے کے باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ ہنس رہا ہو۔ علی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دروازہ کھول دیا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ صرف دروازے کے سامنے زمین پر ایک پرانا سا لفافہ پڑا تھا۔ علی نے آہستہ سے وہ لفافہ اٹھایا اور کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، مگر جیسے ہی اس نے تصویر دیکھی اس کے ہاتھ سے لفافہ گر گیا۔ وہ تصویر علی کے اپنے گھر کی تھی، اور اس تصویر میں دروازے کے سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ بالکل علی جیسا لگ رہا تھا۔ اسی وقت علی کے فون پر آخری میسج آیا: اب تمہاری باری ہے، اگلا میسج کسی اور کو بھیج دو۔ علی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن شہر میں عجیب افواہیں پھیلنے لگے۔ لوگ کہنے لگے کہ رات کے وقت کچھ لوگوں کو ایک نامعلوم نمبر سے میسج آتا ہے، اور جو بھی اس میسج کو نظر انداز کرتا ہے، اس کے دروازے پر ٹھیک رات 12 بجے دستک ضرور ہوتی ہے، اور پھر اسے بھی یہی میسج کسی اور کو بھیجنا پڑتا ہے، ورنہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شخص کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔